लाहौर से मुफक्कर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती फजलुल इस्लाम नक्शबंदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, नेटवर्क की वजह से हमारा आपसे राबिता मुनक़िता हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क ने साथ दिया और आप हमारी स्क्रीन पर एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। हमारी ये जी खुशनसीबी है और मैं दिल की गहराइयों से आपको अपनी तरफ से साहबजादा हाफिज़ मोहम्मद फसलुद्दीन नदवी साहब की तरफ से आस्ताना अली रत्ता के सजादा नशीन पीर तरीक़त हज़रत किबला पीर मुफ्ती मोहम्मद शुजाउद्दीन नदवी साहब की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर जी, बहुत शुक्रिया। मैं बिला ताख़ीर हज़रत आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जी बस मेरे पास 10 मिनट बाकी रह गए। मैं असल में ट्रांसमिशन में निकलना है दूसरी। एक तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और आपके पेज का, साहबजादा साहब का, और तमाम देखने वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ रमज़ानुल मुबारक की, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की बरकत से सारी उम्मत को हुज़ूर की परेशानियों से निजात दे, और ख़ुसूसन जो मौजूदा सूरत हाल है कोरोना की, वो है या नहीं है और इसका वजूद है या नहीं है, ये एक अलग मसला है। इसकी असल और हकीकत क्या है, लेकिन इस वक्त जो इसमें एक बाइस तकलीफ़ बात जो अब नज़र आ रही है और बढ़ती जा रही है, वो मसाजिद में बेजा SOPs का नफाज है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र उलमाए किराम ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है हुकूमत वक्त के साथ, और SOPs जो बनाई गई थी उन पर बाकायदा अमल हुआ है, और जितना SOPs मसाजिद में उसकी पासदारी की गई है, इतनी पासदारी किसी भी जगह नहीं की गई, ना बाज़ारों में और न दीगर जगहों पर, ना हॉस्पिटल्स में। और बाज़ार इस वक्त खुल रहे हैं, आधे आधे शटर खुल रहे हैं, अंदर ख़वातीन को दुकानों में ले जाकर और फिर वहाँ शॉपिंग कराई जा रही है। मर्द हजरात भी अंदर जाके शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ SOPs पर अमल नहीं हुआ, मसाजिद में हुआ। अब आकर जो पोजीशन है वो इसलिए बड़ी संगीन हो गई और ख़तरनाक हो गई है कि दौरान नमाज मसाजिद में पुलिस वाले आ रहे हैं और दाखिल होकर कहते हैं कि जी वज़ू खाना बंद करेंगे। यानी हमारी मस्जिद में बाकायदा हमने 4 रकतों के बाद सलाम फेरा, तो एक पुलिस वाले ने आके सलाम फेरते ही पीछे से आवाज़ दी, जी कारी साहब बात सुने, ये वज़ू खाना बंद करें, ये सख्त आर्डर है। उस पर मुझे बड़ा शदीद दुख और अफसोस हुआ, और मैं बोला भी कि ये क्या तरीक़ाकार है कि मतलब इतनी क्या क़यामत आ गई कि आप नमाज ख़त्म होने का भी इंतज़ार न करें, और जैसे ही सलाम फेरे और बकिया नमाज से पहले ही आप ये ऑर्डर जो है उस पर अमल दरामद करवाएं। अब जो लाहौर में इस वक्त पोजीशन है, आज जो नया ऑर्डर आया है उसके मुताबिक जी 60 साल या 50 साल से ज़ायद उम्र के बंदे जो है वो मस्जिद में नहीं आ सकते। मतलब ये इस पर अब सख्ती से अमल होने जा रहा है। वज़ू खानों पर बाकायदा जो है वो यहाँ पर लाहौर में कई मसाजिद में वो तरपाल डाल दिए गए ये बताने के लिए कि ये बंद है। तो अब ये सूरत हाल जो है ये एक संगीनी इख्तियार करती जा रही है कि SOPs में वज़ू खाना बंद करना ये कहीं नहीं लिखा हुआ। SOPs में ये है कि वज़ू घर से करके आएँ, लेकिन 20 रकत तरावी में नाक़िसुल वज़ू होने वाले अफराद के लिए एक मुश्किल है कि वो घर जाके वज़ू करके वापस आकर फिर वो रकात में शामिल हो। उनकी 4-6 रकात यानी हर सूरत में गई। इसी तरह मुसाफिर हजरात के लिए एक बड़ी परेशानी है कि वो मुसाफिर हजरात जो है वो वज़ू घर से करके आएँ। खुद आज मैंने देखा कि जो ड्यूटीज़ वाले पुलिस ऑफिसर्स या नौजवान हैं वो वज़ू थानों में जाके नहीं करके आ रहे, बल्कि वो उसी SOPs की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्हीं वज़ू खानों पर इमाम या मौज़िन को कह के वज़ू कर रहे हैं कि जी थोड़ी देर के लिए खोल दें। तो जब ये तकलीफ उनके लिए है तो सोचें कि बाकी लोगों की भी मसाइल इसी तरह के हैं। लेकिन अब ये बाइस तकलीफ बात है कि SOPs में 20 नुकाती जो एलामिया है उस एलामिया में मस्जिद का वज़ू खाना बंद होना शामिल नहीं है, लेकिन उस पर सख्ती से अमल करवाया जा रहा है। अब ये कौन सा एजेंडा है, किसके कहने पर हो रहा है, कौन है जो कर रहा है? 50 साल के बाबों पर अब सख्ती की जा रही है। तो अब मैं आपके चैनल के तवस्सुल से अब ये कहना चाहूँगा, कहाँ इस वक्त हाफिज़ अशरफी ताहिर अशरफी कहाँ हैं जो उस वक्त हुकूमत की सपोर्ट कर रहे थे, मुफ्ती मुनीब रहमान के ख़िलाफ़ बोल रहे थे? हफीज़ जालंधरी इस वक्त कहाँ हैं जो उस वक्त मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के ख़िलाफ़ चैनल पर बैठ के बातें कर रहे थे? कहाँ है इस वक्त मुफ्ती तकी जो उस वक्त तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के ख़िलाफ़ बातें कर रहे थे कि इन्हें नफाज
نہیں کیا جا سکتا، یہ نفاذ فیصلے کا نہیں کرا سکتے اور حکومت کو چیلنج نہیں کر سکتے، تو اب بتائیں نا اس وقت اگر مفتی منیب الرحمان صاحب کا وہ ڈٹ کے موقف تھا اور وہ حکومت کے سامنے کھڑے تھے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بالغ نظری تھی کہ آگے چل کے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات ہوں گے، اور وہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح نشانی ہے کہ اگر حکومت وقت کے سامنے آپ دین کے معاملے میں ڈٹ کے نہ کھڑے ہوں تو پھر یہ آگے چل کر جب آپ کو آپ میں لچک پائیں گے تو آگے چل کر یہ ان چیزوں کے بھی خلاف ہوں گے جو آپ کا حقیقی طور پر جائز اور شرعی حق ہے۔ اور اس کی اب بہت واضح نشانی آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ باوجود اس کے کہ ایس او پیز میں وضو خانہ بند کرنا شامل نہیں ہے، لیکن اب پولیس والے مسجدوں میں آ کے باقاعدہ بند کروا رہے ہیں، اور اب چونکہ آپ ایک دفعہ لچک دکھا چکے ہیں لہٰذا اب آپ کے سامنے آپ ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے طفیل، اگر اس کے پیچھے کوئی سازش ہے اور اس کے پیچھے اگر اسلام دشمن قوتیں ہیں تو خدا انہیں نیست و نابود فرمائے، اور اگر اس کے پیچھے کوئی ملک میں ہمارے کوئی ایسا شخص ہے جو سازش کر رہا ہے تو اللہ اس کی سازش سے بھی اہل اسلام کو، اہل اسلام کو محفوظ فرمائے، کیونکہ پہلے ہی 3 فٹ اور 6 فٹ پر کھڑے ہونے سے جو مساجد میں جگہ کی کمی کے باعث لوگوں کی آمد کم ہو گئی ہے، اور وہ 2-3 مرلے کی، یہاں لاہور میں بہت زیادہ ایسے محلے ہیں جن میں 2-3 مرلے کی مسجد ہیں۔ اب جب مسجد ہی 2-3 مرلے کی ہے اور اس میں بھی آپ اگر اسپیس میں یہ قیودات لگا دیں گے کہ 3 فٹ یا 6 فٹ پہ کھڑے ہونا ہے، تو اگر اندر 100 بندے آتے تھے تو اب اندر 50 بھی نہیں آ رہے، یعنی صورتحال یہ ہے۔ اس پر پھر وضو خانہ بند ہو گیا، جو ناقص الوضو ہونے والے بیماری کی وجہ سے وہ لوگ ہیں اب وہ بھی کم ہو گئے۔ اب آپ 50 سال کی عمر کی بھی قید لگا رہے ہیں، تو اب بتائیں کہ اتنی قیودات کے بعد مسجدیں ویران نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ اسلام دشمن سازش ہے تو ان لوگوں کو ہدایت دے اور ایسے لوگوں کو نیست و نابود فرمائے۔ وقت کی کمی کے باعث میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکوں گا، مجھے ابھی ایک ٹرانسمیشن میں نکلنا ہے، اس ٹائم کو نیٹ کی پرابلم تھی تو میں اس وقت آن لائن نہیں ہو سکا۔ بارکیف آپ کا پھر ایک شکریہ ادا کرتا ہوں، دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آستانہ عالیہ رتوی کا تمام اراکین کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے جی۔ جزاک اللہ حضرت، ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آستانہ علی رضا شریف کے آفیشیل پیج کے لیے ٹائم نکالا، اور آپ نے درست فرمایا کہ کورونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو سختی کا سامنا ہے وہ مساجد کو ہی ہے، مساجد پر ہی سختی ہے۔ سبزی منڈی میں بھی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، مالز بھی کھلے ہیں، میڈیکل اسٹور بھی ہیں، اور کوئی ایس او پی نہیں ہے وہاں پر، آپ نے درست فرمایا۔ لیکن آخر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہے، وہ سب کہہ رہے ہیں کہ 12 مئی کو ایک سیارہ، سوریا سیارہ وہ طلوع ہوگا اور یہ کورونا وائرس ختم ہو جائے گا، اس کے حوالے سے آپ ضرور کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ اصل میں سوشل میڈیا کی ایک تو جتنی باتیں ان کا کوئی یقین نہیں ہے، اور پھر یہ سیارات کا طلوع ہونا، یہ سارے جو ہے وہ دجالی لوگ ہیں، ان کی باتیں اس سے پہلے، آج سے تقریباً کوئی 1.5 سے 2 سال پہلے غالباً آئی ڈونٹ نو کہ کن کا عقیدہ تھا اور وہ کون سے ممالک کے لوگ تھے جن کا عقیدہ تھا کہ رات 12:30 بجے یا 12 بجے اب قیامت آ جائے گی اور ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، اور وہ چینلز پر ایک بہت بڑا وہ چلا، اور پھر وہ اینڈ پہ پتہ چلا جی دوسرے دن کہ اب انہیں مزید کچھ سالوں کے لیے انہوں نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ تو ان چیزوں کی بارکیف کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ہم تو چونکہ اہل ایمان ہیں، اور ہم تمام اہل ایمان کو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، قرآن کریم والفرقان الحمید کی واضح آیت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واضح عقیدہ ہے اللہ کے نبی کا۔ تو ہمیں انہی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس طرح کی سوشل میڈیا کی اور اب تک جتنی باتیں لایانی ثابت ہوئی ہیں، اسی طرح یہ بات بھی ایک طرح کی لایانی ثابت ہوگی۔ تو 12 مئی کی تاریخ تو جو ہے وہ ایک طرح کی بڑی عجیب قسم کی تاریخ ہے شہر کراچی کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں 12 مئی کو کیا ہوا تھا، تو اللہ کرے کہ 12 مئی کو اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہ آئے، وہ جو ناحق لوگوں کا خون بہا گیا تھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور بس توبہ اور استغفار والا دروازہ کھلا، اور اسی پر ہمیں استقامت پذیر ہونا چاہیے جی۔ آخر میں آستانہ علی رضا شریف کے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ آستانہ علیہ رضا شریف کا میں کوئی باقاعدہ پیج وزٹ تو نہیں کر سکا، البتہ آپ سے 2-3 دفعہ میری جو ہے وہ بات ہوئی ہے، لیکن آپ حضرات کی گفتگو سے اور آپ کے والد صاحب کی خدمات دینیہ سے، اور جو مختصر سا تعارف مجھے ہوا اس سے بار صورت یہ ضرور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آستانے کا تعلق جو ہے ان جاہل صوفیاء اور جاہل پیروں کی طرح نہیں ہے
جن کا مقصد جو ہے وہ صرف پیسے کمانا ہو. آپ کی گفتگو اور آپ کے وابستگان کی جو تھوڑی بہت معلومات مجھے حاصل ہو سکیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ آستانے جن سے اسلام کا اور شریعت کا بھرم باقی رہتا ہے الحمدللہ, اور جن سے آستانوں کا بھرم باقی رہتا ہے. تو میرے تمام وابستگان کے وابستگان کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا کرے, اور آپ کی دینی خدمات خصوصاً وہ آستانہ, کسی آستانے کے بارے میں اگر مجھ سے کوئی پوچھے جی اس آستانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو میں مختصر جواب دیتا ہوں, جس آستانے پر علم دین کا مدرسہ قائم ہے یا بچوں کو حفظ و ناظرہ کرایا جا رہا ہے, وہاں ایک مدرسہ قائم ہے اور پڑھایا جا رہا ہے, درس نظامی یا حفظ کرایا جا رہا ہے اور وہاں بچے مقیم ہیں اور وہاں رہ کے پڑھتے ہیں, تو اس آستانے کی حقانیت کے لیے اتنا کافی ہے. کیونکہ وہ آستانے کیا آستانے ہیں جہاں پر مدارس کا قیام نہیں ہے. تو میں آستانے کی سب سے بڑی کرامت یہ سمجھتا ہوں جہاں مدرسہ یا مدارس موجود ہیں تو سمجھ لیں آنکھیں بند کر کے کہ یہاں کے سجادہ نشین جو ہیں وہ شریعت مطہرہ کے بھی پابند ہوں گے, اور یہ لوٹنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ لوٹانے والے ہیں. یہ ایک مختصر سی بات میں اس آستانے کے لیے کرتا ہوں. جزاک اللہ انشاءاللہ العزیز, ہمارا آپ سے رابطہ رہے گا, اور مفتیان رتہ شریف کا 22-23 جون کورس مبارک بھی ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ بھی کرے گی اس حوالے سے, اگر کرونا وائرس کی وبا ختم ہو گئی تو انشاءاللہ العزیز آپ سے دیکھیں گے وہاں پر کہ دین متین کا اس علاقے میں کس طرح مفتیان رتہ شریف نے کام کیا جہاں سکھوں کی آبادی تھی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جب حضرت محدث رضوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو انہوں نے بہت سے سکھوں کو مسلمان کیا, اور ان کا علمی کیفیت یہ تھی کہ ان کو 3 لاکھ احادیث مبارکہ یاد تھیں. ماشاء اللہ, الحمدللہ. بہت شکریہ, میرے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. آستانہ عالیہ رتہ شریف کے جتنے دوست ہیں سب کو میری طرف سے سلام. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ.